بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الفلق، نمبر 113 مدنی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الفلق، نمبر 113 مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ۔ سورۃ الکافرون 109 میں کافروں کو بتا دیا گیا ہے کہ اب ہمارے اور تمہارے اعمال کے نتائج نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سورہ النصر 110 میں فتح و نصرت آ گئی، نظام خداوندی متشکل ہو گیا، مخالفتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سورہ اللہب 111 میں بتایا کہ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا مذہبی پیشوائیت کا طبقہ شکست کھا چکا ہے۔ سورہ الاخلاص 112 میں حقیقی کامیابی و کامرانی کی بنیادیں بتا دی گئیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شفا ہو جانے کے بعد ڈاکٹر حضرات پرہیز یعنی حفاظتی تدابیر کی تاکید بھی کیا کرتے ہیں تاکہ مرض دوبارہ نہ آ جائے۔ ان آخری 2 صورتوں میں طبیب مشفق خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، یہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو گیا، اب تمہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ہے تاکہ نظام خداوندی ٹوٹ نہ جائے، یہ مستحکم رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ خدا نے ضرورت سمجھی کہ انہیں نظام کے لیے مضر چیزوں سے محتاط رہنا بھی بتا دیا جائے۔ پیغام کے مکمل ہونے کی دلیل ہی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ وقتی شفا نہ دے، آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائے۔ یہ حفاظتی تدابیر ان آخری 2 صورتوں میں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الفلق۔ کہہ دو میں اپنے نشو و نما دینے والے کے اس نظام ربوبیت کی آغوش میں پناہ لیتا ہوں، جس کا قانون تخلیق و ارتقاء یہ ہے کہ تخریبی اور تعمیری قوتوں کے تصادم سے ایک نئی چیز کی نمود ہوتی ہے۔ پہلی حفاظتی تدبیر اعوذ برب الفلق۔ کہا تو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو بات ایک نبی سے کہی جائے تو وہ امت ہی سے کہنے کی ہوتی ہے۔ اعوذ۔ انڈوں سے نکلنے کے بعد بچے مرغی کے ساتھ چپکے پھرتے ہیں، مرغی کے آس پاس دانہ دنکا چگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کسی چیل کا سایہ زمین پر پڑے تو وہ بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہر جانور کا نوزائیدہ بچہ خطرے کی آواز سے بھاگ کر ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور ماں بھی دوڑ کر بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ بچے کا خطرے کے وقت اپنی ماں کی آغوش میں سمٹ کے آ جانا اعوذ کہلاتا ہے۔ اسی لفظ سے تعوذ اور تعویذ کے الفاظ آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تمہارے مخالفین کی بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہوں گی۔ تم نے سرمایہ داروں کا مذہبی پیشوائیت کا بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے، تو تمہارے اس نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے چاروں اطراف سے یورشیں ہوں گی۔ خطرہ نظر آئے تو تم مرغی کے بچوں کی طرح پروں کے نیچے یعنی قوانین خداوندی کی آغوش میں بھاگ کر لپک کر آ جانا۔ ہمارے ہاں تو پڑھ لیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ مرغی کے بچے خطرے کے وقت ماں سے پناہ مانگتے ہیں، یہ ماں کی عظمت ہے۔ ایک مومن خطرے کے وقت قوانین خداوندی کی آغوش میں آ کر اپنی پناہ مانگتا ہے، یہ قوانین خداوندی کی عظمت ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ شیطان سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اس طرح تو شیطان کی عظمت و قوت کا اعتراف ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا صحیح مفہوم ہوگا میں شیطان رجیم کی شیطانیت سے بچنے کے لیے خدا کے قوانین کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تعویذ کو اسی لیے تعویذ کہتے ہیں کہ باطل عقیدے کے مطابق سمجھا یہ جاتا ہے کہ تعویذ گلے میں لٹکانے سے بہت سی آفات و تکالیف سے حفاظت ہو جائے گی۔ فلق۔ جہاں بھی پرانی عمارت کی جگہ نئی عمارت تعمیر کرنا مطلوب ہو تو وہ سیدھا عمارت کو پہلے گرانا پڑتا ہے، پھر تعمیر ہوتی ہے۔ گویا پہلے تخریب اور پھر تعمیر ہوتی ہے۔ تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے۔ اسی طرح جب قانون زراعت کے مطابق بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو چند دنوں کے بعد زمین سے زندگی کی کونپ پل پھوٹتی ہے۔ بیج کو زمین سے نکال کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بیج پہلی حالت میں نہیں رہا،
بیج پھٹا ہے اور پھر اس میں سے زندگی کی کونپل نکلی ہے۔ بیج کا پھٹنا تخریب ہے اور بیج سے کونپل کا نکلنا تعمیر ہے۔ یہاں بھی تعمیر سے پہلے تخریب ضروری تھی، کسی چیز کو اس طرح پھاڑنا کہ اس میں سے ایک نئی زندگی نکل آئے۔ اس کو فلک کہتے ہیں۔ کہا کہ جب خطرات ہوں تو فوراً اس نشو و نما دینے والے کے قوانین محکم کی پناہ میں حفاظت میں آ جاؤ کہ جس کے ہاں بظاہر جسے تخریب کہا جاتا ہے وہ ایک نئی تعمیر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو تم نے سلطنتوں کو، ان تہذیبوں کو گرایا ہے، تو اس سے ان کے دل میں جذبہ انتقام ابھر رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ہاں آ کر تخریب کی ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ تخریب تو نئی تعمیر کے لیے ضروری تھی۔ یہ ہے رب الفلق، یعنی خدا کے قوانین کی حفاظت میں آؤ جس کی تخریب کے اندر بھی تعمیر مضمر ہوتی ہے۔ کن کن چیزوں سے خدا کی پناہ اور حفاظت میں آؤ؟ پہلی چیز تو یہ بتا دی گئی، مزید آگے بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 2، من شر ما خلق، میں رب الفلق کی پیدا کردہ اشیاء کے شر والے پہلو سے بچنے کے لیے خدا کے قوانین کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں وحی کی روشنی سے ہٹ کر کسی شے کا استعمال نہیں کروں گا۔ دوسری حفاظتی تدبیر، من شر ما خلق۔ شر، خیر اور خلق فلسفہ کا بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں شر ایول خدا کی مرضی سے ہے تو خدا خیر مطلق نہیں ہو سکتا، اور اگر شر اس کی مرضی کے خلاف موجود ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا۔ شر موجود اس لیے ہے کہ خدا اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ فلسفیانہ الجھاؤ ہیں، ورنہ قرآن نے تو 2 لفظوں میں اس مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن نے کہا من شر ما خلق، خدا کی تخلیق اپنی ذات میں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے۔ انسانی استعمال خدا کی تخلیق کو خیر یا شر بنا دیتا ہے۔ مثلا زہر کے 2 قطرے مرنے والے میں نئی زندگی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اس زہر کے 50 قطرے زندگی کے لیے مہلک ہیں۔ یا پانی ممد حیات ہے، لیکن پانی ہی پہ انسان ڈوب کر مرتا بھی ہے۔ یا حرارت پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، لیکن جس دن یہ حرارت 98.6 درجے فارنہائٹ سے اوپر ہو جائے تو اس دن بخار چڑھ جاتا ہے۔ یا آگ سے ہم کتنے کام لیتے ہیں لیکن وہی آگ انگلی کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ آگ، سنکھیا، پانی اور حرارت اپنی ذات میں نہ خیر ہیں اور نہ شر ہیں۔ انہیں انسان جس طرح استعمال کرتا ہے اس کے مطابق ان کا نتیجہ خیر اور شر ہوتا ہے۔ یہاں کہا ہے من شر ما خلق، یعنی جو کچھ تو نے کائنات میں پیدا کیا ہے ہمیں اس سے بچا کہ ہم اسے اس طرح استعمال کریں کہ اس کا نتیجہ شر پیدا ہو جائے۔ اب سلطنت ملی ہے، حکومت ملی ہے، دولت کی فراوانیاں آئی ہیں، یہ چیزیں انسانی زندگی، تمدن اور تہذیب کے لیے بڑی ضروری ہیں، لیکن یہی تو وہ پانی ہے جہاں آ کر امتیں ڈوبتی ہیں۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد کہا ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، ہم انہیں اس طرح استعمال کریں کہ ان سے شر کا پہلو پیدا ہو جائے۔ اس کا حل بڑا آسان ہے، وہی جو پہلے بتایا کہ قل اعوذ برب الفلق، خدا کے قوانین کی حفاظت میں رہ کر اشیاء کا استعمال کیجئے تو نتیجہ خیر ہی ہوگا۔ آیت میں تاکید کی گئی ہے کہ اشیاء کائنات کے غلط استعمال سے بچو، اور غلط استعمال ہوتا ہی تب ہے جب وحی کی روشنی میں آگے نہ بڑھا جائے۔ دیکھا آپ نے کہ کیا تدابیر بتائی گئی ہیں کہ جہاں کہیں تمہیں کوئی چیز ڈھانی پڑے تو اس کے لیے ڈھاؤ کہ اس سے بہتر تعمیر کر سکو، اور کاوشوں سے جو کچھ حاصل ہو اسے خدا کے قوانین کے مطابق استعمال کرو تاکہ نتیجہ خیر برآمد ہو۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں سامان نشو و نما کی کمی سے جس سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے رب کے نظام ربوبیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیسری حفاظت، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ غاسق کے معنی تارک کے، چھوڑنے کے ہیں، اور وقب کے معنی داخل ہونا یا چھا جانے کے ہیں۔ ایک قسم کا خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ فراوانیاں کہیں تمہیں غرق نہ کر دیں۔ اشیاء کا ہونا اور ان کا غلط استعمال انسان کی تباہی کا موجب ہوتا ہے، لیکن اشیاء کا نہ ہونا بھی تو عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ جہاں پانی کی فراوانی سے آدمی مر جاتا ہے تو وہاں پانی نہ ملنے سے بھی انسان مر جاتا ہے۔
اس آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اشیاء ضرورت کی فراہمی رک جانے سے بھی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اگر اشیاء کا انسانی استعمال اس طرف لے جاتا ہے کہ سامان نشو و نما کی کمی نہ ہونے سے نشو و نما رک جائے تو ایسے استعمال میں بھی شر کا پہلو ہے۔ جب وہ چیزیں نہ ملیں جن پہ انسان کی نشو و نما کا دار و مدار ہے تو آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ سامان زیست کے غلط استعمال سے بھی نتیجہ شر ہے، اور اگر سامان زیست معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی شر ہی ہوگا۔ کہا کہ دولت کی افراد ہو تو انسان میں بدمستیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر محتاجی ہو تو اس میں دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ پہلے اسلام کے دور کے اندر تباہی فراوانی کی وجہ سے آئی، اور بعد کے دور میں ہماری تباہی سامان نشو و نما کی کمی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ کمی اور زیادتی کا علاج بتایا، قل اعوذ برب الفلق۔ خدا کے نظام ربوبیت کی حفاظت میں رہ کر اشیاء کا استعمال کیجئے تو نتیجہ خیر ہی خیر ہوگا۔ آیت نمبر 4۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اور میں پختہ ارادوں اور یقین محکم میں کمزوری اور تزلزل پیدا کرنے والوں کے نفسیاتی تراندازی سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے رب کے قوانین کی پناہ میں آتا ہوں۔ چوتھی حفاظتی تدبیر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ کہا یہ گیا ہے کہ اس قسم کے منافق جماعتوں کے اندر ہوا کرتے ہیں کہ جو ہی تم نے کسی محکم چیز کا ارادہ کیا یا فیصلہ کیا کہ اب یہ بات کرنی ہے، تو جماعت کے اندر کے منافق یہ کبھی نہیں کہتے کہ تم جس بات کو کرنے جا رہے ہو اس کو نہ کرو۔ ان کی واردات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آ کر کسی نہ کسی طرح سے ایک ایسی پھونک مار دیتے ہیں، یعنی دبے الفاظ میں ایک ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کے نفسیاتی اثر سے تمہارا ارادہ متزلزل ہو جائے۔ مثال کے طور پر سراہنے یا ہمت افزائی کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کامیابی ملتی نظر نہیں آتی، یا کہتے ہیں کہ کہیں کوشش بیکار نہ چلی جائے۔ اے جماعت مومنین، تمہارے تعلقات کی جو آپس میں مضبوط محکم گرے ہیں، ان کی پھونکیں، ان کی سازشیں انہیں ڈھیلا کر دیں گی، تو ان کی پھونکوں سے، ان کی سازشوں سے بچ کر رہنا، اپنے آپس کے تعلقات کو مضبوط و محکم رکھنا۔ جو اس قسم کی پھونکیں مارتے ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آتے، جماعت کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ خفیہ سازشوں کو پھونکیں مارنا کہا گیا ہے۔ یہ لوگ ایک پھونک مارتے ہیں، دبے لفظوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، اور پھر پروپیگنڈا مہم شروع ہو جاتی ہے۔ کہا کہ پھونکوں سے، سازشوں سے ابھرنے والے پروپیگنڈے تمہارے پختہ ارادوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے، تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے جن سے تمہارے یقین محکم میں تزلزل واقع ہو جائے گا۔ لہٰذا تمہیں ایسے افراد کی اس قسم کی حرکات سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے عزم مصمم میں شک پیدا ہو جائے یا ارادے میں کمزوری واقع ہو جائے تو اس کے بعد وہ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے حالات سے بچنے کے لیے خدا نے علاج بتایا، قل اعوذ برب الفلق، کہ نظام خداوندی یعنی رب کے نظام ربوبیت کی پناہ میں آ جاؤ۔ آیت نمبر 5۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اور ہماری کامیابیوں پر جل بھن جانے والے حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے میں اپنے رب کے قوانین کی پناہ میں آتا ہوں۔ پانچویں حفاظتی تدبیر، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ حسد کا مفہوم، کسی درخت کی ٹہنی کی چھال، جلد یا چھلکے کو اس طرح چھیل کر چھوڑ دینا کہ پھر وہ چھال اس ٹہنی کے کسی کام کی نہ رہے، اس کو حسدن کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حسد ہے۔ لیکن رشک یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی ملے، اور حسد یہ ہے کہ مجھے بے شک نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ امت مسلمہ پر جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے وہ اس حسد سے آئی ہے۔ وہ اس طرح کے ایرانی قوم شبہ شب اسلام لے آئی تھی، ان کی تہذیبوں کو، ان کے تمدنوں کو، ان کی حکومتوں کو مسلمانوں نے تعمیر نو کی خاطر تباہ کیا تھا۔ ان کے دانشور طبقے کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ تھا۔ وہ ظاہراً مسلمان تو ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ وہ اس نظام ربوبیت یا نظام اسلام پہ حقیقی ایمان نہیں لائیں گے، تو کچھ ایسا کریں کہ مسلمانوں کے پاس بھی وہ کچھ نہ رہے جس کے بل بوتے پر انہوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ آپ کا مروجہ اسلام اجمی ایرانی اسلام ہے جو حسد کی وجہ سے بنا۔
अजमियों ईरान के दानश्वरों ने ठान ली कि जिन्होंने हमें तबाह किया है उनकी शाख सरसब्ज को छील कर रख देंगे। उन्हें मालूम था कि जिस चीज ने अरबों को हमारे ऊपर गालिब किया है वो उनका पुरानी निजाम है। रशक करते तो उस जमाने के अरबों जैसा इस्लाम ले आते। मैदान जंग में शिकस्तों की वजह से उनमें जज्बा इंतकाम उभरा, उनमें हसद उभरा। कुरान करीम की हिफाजत की वजह से वो कुरान में तो किसी किस्म की तहरीफ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने असली इस्लाम को रवायात की आड़ में हमारे पास और खुद अरबों के पास भी ना रहने दिया। हमसे कुरान छुड़ाकर हमें रवायात में डाल दिया। उन्होंने खुद कुरान को ना अपनाया और उसको मुसलमानों के पास भी ना रहने दिया। यह है हसद और यह है कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। कुरान करीम ने लफ्ज हसद से बात कहां तक पहुंचा दी। अजम ईरान ने खुद तो इस्लाम को लेना नहीं था, उन्होंने दीन इस्लाम को इस तरह छीला कि किसी काम का नहीं रहे। कह दिया कि आके हसद की तबाहकारियों से मोहतात रहना, ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारी कामयाबियों से जल भुन जाएंगे और तुमसे हसद करने लगेंगे। तुम्हें इन हासदों से भी मोहतात रहने की जरूरत है। कहा कि जब ये चीजें सामने आईं तो इलाज के तौर पर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक भागकर कानून खुदाबंदी के हिसार की हिफाजत के अंदर आ जाया करो। निजाम तुमने कायम किया है, लेकिन उसी सूरत में कायम रह सकेगा जब तुम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर कारबंद रहोगे। लिहाजा हर हालत में तुम निजाम खुदाबंदी से जुड़े रहो। कुछ मजीद हिफाजती तदाबीर अगली और आखिरी सूरत में दी गई हैं। सूरा अन्नास नंबर 114 मदनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मेरी तमाम तर कोशिशों का मकसद रबूबियत आम्मा के लिए तेरी सिफात को बांदाज रहमानियत और रहीमियत माशरे के अंदर ज़हूर में लाना है। इब्तदाइया गुलामी की 3 किस्में और उनका हल। गुलामी की 3 किस्में कुरान करीम ने इस सूरत में गिनवाई हैं, जिन्होंने पूरी इंसानियत को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है। कुरान करीम ने इस सूरत में गुलामियों का हल बताया है। नंबर 1, गुलामी की पहली किस्म इंसानों को मोहताज बनाकर उनका रब बन बैठना है। इसका कुरान ने हल बताया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ऐ इंसानों तुम अपने मुआशरे में खुदा का निजाम रबूबियत कायम करके उसकी पनाह में रहो तो रोटी की मोहताजी से निजात मिलेगी। इस तरह से तुम किसी की गुलामी में जाने से बच जाओगे और खुदा के सिवा किसी को अपना रब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, गुलामी की दूसरी किस्म इंसानों का मालिक बनकर उन्हें गुलाम बना लेना है। कुरान करीम ने इसका हल बताया, मालिकिन नास, ऐ इंसानों अपने आप को और दूसरे इंसानों को जिस्मानी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए तुम सिर्फ खुदा की महकूमियत इख्तियार करो, यानी निज़ाम खुदाबंदी में रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करो। नंबर 3, गुलामी की तीसरी किस्म इंसानों को फरेबाना उलूहियत के जाल में फंसाकर उन्हें ज़हनी गुलाम बना लेना है। कुरान करीम ने इसका हल बताया, इलाहिन्नास, ऐ इंसानों, ज़हनी गुलामी से महफूज रहने के लिए तुम तमाम इंसानों के हकीकी अल्लाह के निज़ाम में पनाह लो। इस तरह तुम्हें हर किस्म के आफात, मुश्किलात और मसाइब से निजात मिल जाएगी। इन तीनों लानतों से महफूज रहने के लिए खुदा ने फरमाया, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। सूरह 114 आयात 1-3। गौर करें, सारे कुरान करीम की तालीम का निचोड़ इस सूरत की 3 आयात में आ गया है। हकीकत है कि ये 3 ही गोशे हैं जहां इंसानियत का सल्बो निहब किया जाता है। रोटी जिसे इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, जो ही ये शोभा इंसानों के हाथ में आया तो दूसरे इंसानों पर दुनिया तंग हो जाती है। दरअसल मोहताज ही गुलाम होता है। अब गुलाम से जो जी चाहे करा लीजिए। उसके लिए कहा कि इंसानों की रबूबियत करने वाले खुदाई निजाम में पनाह लो। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह 114 आयत नंबर 1। दूसरा मसला सियासी इक़्तिदार का है। सियासी इक़्तिदार हाथ में ले लीजिए, फिर खुद साख्ता कानून के जोर पर इंसानों से जैसा चाहो नचवा लीजिए। उसके लिए कहा कि इंसानों के हकीकी मालिक की पनाह में आ जाओ। मालिक नास 114 आयत 2।
اور تیسری چیز مذہبی روحانیت یا پیشوائیت کی غلامی کا مسئلہ ہے۔ عوام کو مذہبی روحانیت یا پیشوائیت کے فریب میں پہنچا دیجئے اور اس کے بعد جو جی میں آئے اس سے کرائیے۔ الہ الناس 114/3۔ یہ کم وقت محکومی پہلی دو محکومی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مذہبی اور روحانیت کی غلامی کی یہ زنجیریں انسان کی قلب و دماغ پر مسلط ہوتی ہیں۔ جسمانی غلام تو رسی توڑا کر بھاگنا چاہتا ہے، مگر ان کے ہاں کیفیت یہ ہے کہ اگر حضرت صاحب کی نگاہ بدل جائے تو یہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ حضرت جی مجھے راندہ درگاہ نہ کیجیے۔ یہ بڑی محکم زنجیریں ہوتی ہیں جن میں یہ لوگ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نظر نہیں آتی؟ ایک دفعہ پھر دہرا لیجئے کہ غلامی کی زنجیروں کے 3 ہی گوشے ہیں۔ کسی کو روٹی سے محتاج کر کے اس کے رب بن جاؤ، سیاسی اقتدار حاصل کر کے انسانوں کے مالک بن جاؤ، اور نمبر 3 روحانی یا مذہبی اقتدار حاصل کر کے الہ بن جاؤ۔ یہ تینوں غلامی باطل ہیں۔ خدا کے علاوہ دنیا میں کوئی رب الناس نہیں ہے، کوئی مالک الناس نہیں ہے اور کوئی الہ الناس نہیں ہے۔ آیت نمبر 1۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں انسانوں کی ربوبیت کرنے والے خدا کے نظام کی پناہ میں آتا ہوں، رب الناس۔ آیت نمبر 2۔ ملک الناس، کہہ دو میں انسانوں پہ حق اطاعت رکھنے والے خدا کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس۔ آیت نمبر 3۔ الہ الناس، کہہ دو میں انسانوں کو پناہ دینے والے کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس۔ خدا پوری انسانیت کا رب، مالک اور الہ ہے۔ قرآن کریم کی ساری تعلیم ان آیات میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ خدا نے خود کو الناس سے متعلق کر کے انسانوں کے لیے اپنے آپ کو محیط کل بنا دیا ہے، یعنی میرا، تیرا، اس کا یا اس قوم کا رب مالک اور الہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کا رب مالک اور الہ ہے۔ خدا نے انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے قرآن نازل کیا اور پھر ساری تعلیم کو ان 3 آیات میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ قرآن نے روٹی، سیاسی اقتدار اور روحانیت کی الوہیت کی قوتوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، آؤز کہہ کر کہ تم اس خدا کے قانون سے اور زیادہ قریب ہو جاؤ جس کے پیش نظر کسی خاص گروہ، قبیلہ، جماعت یا قوم کی نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی نشو و نما ہے۔ تو اس خدا کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرو جو سب کی نشو و نما کرنے والا ہے۔ رب الناس، اس خدا کے قانون سے قریب ہو جاؤ جس کے سوا کسی کو حق اطاعت حاصل نہیں ہے۔ ساری کائنات میں غلبہ اور اقتدار اسی کا ہے۔ مالک الناس، اس خدا کے قانون کے قریب تر ہو جاؤ جس کا قانون تمام نوع انسان کو پناہ دے سکتا ہے، الہ الناس۔ آیت نمبر 4۔ من شر الوسواس الخناس، کہہ دو دبے پاؤں غیر محسوس انداز میں آ کر وسوسہ ڈال کر چپکے سے لوٹ جانے والوں کی وسوسہ انگیزیوں سے بچنے کے لیے رب الناس کے قوانین کی پناہ میں آتا ہوں۔ آیت نمبر 5۔ الذي يوسوس في صدور الناس، یعنی ان لوگوں کی وسوسہ انگیزیوں کے شر سے رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کر کے ان کے عزم راسخ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وسوسہ کا مفہوم، وسوسہ کے معنی خوبصورت بات کے ہیں، یعنی کان میں چپکے سے من پسند الفاظ کہنا۔ اس کے علاوہ شکار کا دبے پاؤں جب پیچھا کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی سی آہٹ ہو ہی جاتی ہے۔ وہ دبے پاؤں اس لیے چلتا ہے کہ کہیں شکار کو آہٹ نہ ہو جائے۔ دبے پاؤں چلنے سے پیدا ہونے والی خفیف سی آہٹ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اسی طرح چلنے میں زیور کے بجنے کی ہلکی سی آواز کو بھی وسوسہ کہتے ہیں، جس سے سننے والے کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ دل میں مختلف خیالات کے گزرنے کو بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ نیز ہر غیر واضح کلام کو جس میں مختلف آوازیں مل گئی ہوں
اور گفتگو بغیر نظم و ترتیب کے ہو اسے بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ برے خیالات کا دل میں گزرنا بھی وسوسہ ہے۔ قرآن کا ڈرامائی انداز دیکھیں، شیطان شکار کرنے کو نکلا ہے تو شیطان دبے پاؤں چلا ہے کہ ذرا سی آہٹ کا بھی پتہ نہ چلے، تاکہ چپکے سے بات کان میں ڈالے، شکار کو قابو کرے اور چلتا بنے۔ وسوسے کا لفظ ہی شکار کھیلنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ شیطان آتا ہی شکار کھیلنے کے لیے ہے۔ کہا کہ اس قسم کی قوتیں سرگرم عمل ہوں گی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، ان کی آہٹ تک بھی تم نہیں پا سکو گے۔ ایسے لوگ کرتے یہ ہیں کہ یوں ہی ذرا سی بات کان میں ڈالی اور خناس ہو گئے، یعنی پچھلے پاؤں لوٹ گئے۔ پچھلے پاؤں لوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ کھسک لیے۔ خناس کے معنی ہیں چپکے سے دبے پاؤں واپس چل کر پوشیدہ ہو جانا۔ اس قسم کی قوتیں، خواہ وہ آپ کی نفسیاتی قوتیں، فزیولوجیکل فورسز ہوں یا سیاسی سازشیں کرنے والی قوتیں ہوں یا روحانی اور مذہبی دنیا کی قوتیں ہوں، یہ شکاریوں کی طرح اس احتیاط سے آتے ہیں کہ کہیں کھڑکا نہ ہونے پائے، ورنہ شکار تو بدک جاتا ہے۔ یہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی چیز ذرا سی کان میں پھونکی اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، اور واپس جا کر ایسے چھپتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ کہا کہ ان قوتوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھو۔ وساوس ڈالنے والے سلب و نہب کرنے کے لیے شکاری کی مانند ایسے آتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے، اور دلوں کے اندر ایک چیز اتار کر چلے جاتے ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر بات اتاری جاتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ گرفتار ہونے والے گرفتار کرنے والوں کے حق میں حمد و ستائش کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کے مدرسوں کے اندر مذہبی تعلیم حاصل کرنے والوں کو معلوم ہی نہیں ہونے دیتی کہ انہیں قرآن سے بیگانہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مغرب کی تعلیم بچوں کو شرف انسانیت سے بیگانہ کیے چلے جا رہی ہے، اور لوگوں کو احساس تک نہیں۔ یہ ہے صدور الناس کے اندر وساوس ڈالنا کہ پتہ نہ چلے۔ ان کے وساوس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اور قوموں کا عزم راسخ کمزور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ من الجنة والناس، کہہ دو اجنبی اور بیگانوں یعنی جن اور جانے پہچانے لوگوں ناس کی وساوس انگیزیوں سے میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں اس آیت میں الناس سے مراد ہے جانے پہچانے اپنے مانوس لوگ۔ یہ اپنے ہو کر اپنی جماعت میں شامل ہو کر ملیں گے اور وساوس انگیزیوں سے کام لیتے ہیں۔ الجنت سے مراد ہے اجنبی، غیر اور غیر مانوس لوگ، باہر کے لوگ جو اپنوں میں سے نہ ہوں۔ ہزار سال سے ہمیں غلط تعلیم دی جا رہی ہے۔ امت کے نوجوانوں کے دلوں کو ان وساوس سے اس بری طرح بھر دیا گیا ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کہاں لیے جا رہا ہے۔ غیروں نے بھی یہ کیا اور اپنوں نے بھی یہ کیا۔ صدق اللہ العظیم۔